خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم ہنری کولڈ ووڈ کی کتاب سائنس اور مذہب کا تعلق کے دیباچے پر ایک تفصیلی نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ کتاب ایک ایسے موضوع کو چھیڑتی ہے جو آپ دیکھیں آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا، یعنی سائنس اور مذہب کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ اور اس کتاب کا دیباچہ وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ دیباچہ اصل میں پوری کتاب کا خلاصہ ہے، یوں سمجھیں۔ کولڈ ووڈ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سائنس کی جو نئی نئی دریافتیں ہو رہی تھیں ان کو، اور مذہبی فکر کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو آمنے سامنے رکھا جائے۔ اچھا، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں میں کہاں تک ہم آہنگی ممکن ہے، کہاں تک وہ ساتھ چل سکتے ہیں۔ یعنی صرف ہم آہنگی دکھانے نہیں، بلکہ شاید جو غلط فہمیاں ہیں سائنسدانوں اور مذہبی علماء کے درمیان، بالکل بالکل، ان کو دور کرنے کی کوشش بھی تھی، خاص طور پر ان معاملات پر جہاں ٹکراؤ آپ کہہ لیں زیادہ شدید نظر آتا ہے۔ صحیح۔ تو اس مقصد کے لیے ان کا منصوبہ کیا تھا؟ مطلب وہ کس طرح اس موضوع کو پیش کرنا چاہتے تھے؟ جی، ان کا منصوبہ کافی واضح تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سائنسی تحقیق کے جو بڑے بڑے شعبے ہیں ان سب کا جائزہ لیا جائے۔ مثلاً غیر جاندار مادے سے بات شروع کر کے زندگی کے ارتقاء سے ہوتے ہوئے انسان تک پہنچنا۔ اچھا، خاصا وسیع دائرہ کار ہے۔ جی ہاں، اور ان کی کوشش تھی کہ جو بالکل تازہ ترین سائنسی نتائج ہیں وہ پیش کیے جائیں، اور جہاں تک ہو سکے خود سائنسدانوں نے جو کہا ہے انہی کے الفاظ میں، تاکہ کوئی غلط بیانی نہ ہو۔ بالکل۔ پھر ان سائنسی حقائق سے جو دلائل نکلتے ہیں اور مذہب کی سوچ پر ان کا کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا کام لگتا ہے۔ تو اس دیباچے کو پڑھ کر کیا خاص باتیں سامنے آتی ہیں؟ کون سے اہم نتائج اخذ کیے انہوں نے؟ کارل روٹ چند بڑے نتیجے نکالتے ہیں۔ پہلا تو یہ، اور یہ کافی ظاہر بھی ہے، کہ سائنس کی وجہ سے کائنات کی ساخت، اس کی تاریخ، اس میں زندگی کیسے آئی، ان سب کے بارے میں ہماری سوچ میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ صحیح۔ اور وہ زور دیتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کو چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں سب کو ماننا پڑے گا۔ مطلب جو بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں بشمول مذہبی علماء کے، انہیں یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ یعنی حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی ایک بات، اور کوئی دوسرا اہم نقطہ؟ جی، دوسرا نقطہ بھی اسی سے جڑا ہے لیکن تھوڑا مختلف ہے۔ کولڈ روٹ کا ماننا تھا کہ بہت سے سائنسدانوں نے ان سائنسی تبدیلیوں کا مذہبی عقائد پر جو اثر پڑا ہے اسے یا تو ٹھیک سے سمجھا نہیں، اچھا، یا پھر غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ بہت واضح کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، سائنسی طریقہ جو ہے وہ اپنے دائرے میں، یعنی جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں اس کائنات میں، تو بہت قابل اعتماد ہے۔ جی ہاں۔ لیکن جہاں بات آتی ہے مافوق الفطرت کی، یعنی سپر نیچرل کی، جو فطرت کے قانونوں سے باہر ہے، تو سائنس نہ تو اس کے بارے میں کوئی ثبوت دے سکتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تنقید کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک حد بندی کر رہے ہیں وہ کہ سائنس کا دائرہ کار محدود ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ سائنس کیوں نہیں بات کر سکتی مافوق الفطرت پر؟ اس کی وجہ سائنس کے اپنے کام کرنے کے طریقے میں ہے۔ سائنس کا کام کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا، تجربہ کرنا، اور پھر ان کی بنیاد پر قدرتی قوانین کے ذریعے وضاحت کرنا کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو کارل روٹ دلیل دیتے ہیں کہ سائنس فطرت کی ابتدا کیسے ہوئی اس بنیادی سوال تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوال تو خود ان قدرتی قوانین کے وجود میں آنے سے بھی پہلے کا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ ان کے خیال میں اس ابتدا والے سوال کا جواب صرف فطرت سے ماورا، یعنی کسی مافوق الفطرت حقیقت کو مانے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ تو گویا سائنس ہمیں کیسے تو بتا سکتی ہے، لیکن کیوں یا کہاں سے کا جواب، خاص طور پر بالکل شروع کا، وہ اس کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ بات تو آج بھی بہت اہم ہے سائنس اور مذہب کی بحث میں۔ بالکل۔ اچھا، اس دیباچے کے آخر میں کیا وہ کسی کا شکریہ وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں؟ جی ہاں، آخر میں وہ نیو یارک کی یونین تھیولوجیکل سیمینری کا ذکر کرتے ہیں، جہاں انہوں نے غالباً لیکچرز دیے تھے، اور ایڈنبرا میں دیے گئے لیکچرز کا بھی۔ ان لیکچرز میں یہی مواد پیش کیا گیا تھا جو اس کتاب میں ہے، تو یہ ایک طرح سے ان اداروں کا شکریہ ہے۔ سمجھ گئی۔
تو یہ تھا ہنری کولروٹ کی کتاب سائنس اور مذہب کا تعلق کے دیباچے کا ایک تفصیلی جائزہ اور اس کے اہم نکات۔ جی، اور یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر سائنس، جیسا کولروٹ کہہ رہے ہیں، صرف قدرتی قانونوں کے ذریعے کیسے کی وضاحت کر سکتی ہے، تو پھر کائنات کی ابتدا جیسے جو بنیادی سوالات ہیں ان کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کن دوسرے ذرائع، کن دوسرے طریقوں یا شاید کن دوسری بصیرتوں پر غور کرنا ہوگا جو سائنس کے روایتی دائرے سے باہر ہیں۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلا لیکچر، تحقیق کی شرائط، لیکچر 1 کنڈیشنز آف دی انکوائری۔ جی، تو پہلا لیکچر ہے تحقیق کی شرائط یعنی کنڈیشنز آف دی انکوائری۔ یہ مطلب بنیادی اصولوں کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں یہ لیکچر ایک بہت اہم بنیاد رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سائنس اور مذہب دونوں کی جڑیں اصل میں عقلی اصولوں میں ہے۔ اچھا، مطلب دونوں منطق اور شواہد استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، اگرچہ ان کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد مشترک ہے، اور اسی لیے لیکچر کہتا ہے کہ مذہب کو خاص طور پر یہاں مسیحیت کا ذکر ہے۔ سائنسی جانچ پڑتال سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خیر مقدم کرنا چاہیے۔ بالکل، خیر مقدم کرنا چاہیے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ مذہب عقیدے پر ہے اور سائنس مشاہدے کر۔ یہ لیکچر اس تفریق کو چیلنج کر رہا ہے۔ جی، یہ کہتا ہے کہ مشترکہ عقلی بنیاد ہے، اور یہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ جیسے بائبل پر مبنی مسیحیت ایک عالمگیر سچائی کا دعویٰ کرتی ہے، ویسے ہی جدید سائنس بھی ایسے قوانین ڈھونڈتی ہے جو پوری کائنات پر لاگو ہوں۔ صحیح۔ اور دونوں کا اثر اس بات پر ہے کہ ان کے نظریات عام فہم حقائق سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں۔ لیکچر میں یہ بھی تھا کہ سائنس کی ترقی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، زیادہ علم، بہتر اوزار، رابطے وغیرہ، لیکن یہ سمجھنا مشکل ہے کہ سائنس ہمارے مجموعی کائناتی تصور کو کیسے بدل رہی ہے۔ بالکل، کسی ایک شعبے پر اثر دیکھنا آسان ہے جیسے بائیولوجی یا فلکیات، لیکن سائنس مجموعی طور پر وہ انسان کے وجود، کائنات میں اس کے مقام، پوری حقیقت کے بارے میں ہمارے تصور کو کیسے تشکیل دے رہی ہے، وہ سمجھنا مشکل ہے۔ وہ سمجھنا زیادہ پیچیدہ ہے مگر زیادہ اہم بھی۔ لیکچر یہ بھی کہتا ہے کہ سائنسی ترقی کا مطلب یہ نہیں کہ پرانے عقائد ختم ہو گئے، اچھا، بلکہ یہ علم کا دائرہ وسیع کرتی ہے، ہماری سمجھ کو بہتر بناتی ہے، گہلا کرتی ہے۔ یہ ایک طرح سے علم کا جمع ہونا ہے۔ صحیح۔ ایک اور بات جو اکثر مذہب کے خلاف جاتی ہے وہ ہے رائے کا اختلاف۔ کیا لیکچر کہتا ہے کہ یہ صرف مذہب میں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ لیکچر اس غلط فہمی کو صاف کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ چونکہ ہمارا علم ہمیشہ نامکمل ہوتا ہے اور انسانی ذہن وہ متجسس ہے نا، جی، تو سائنس اور مذہب دونوں میں رائے کا اختلاف لازمی ہے، ناگزیر ہے۔ اصل میں قیاس آرائی، ہائپوتھیسس جسے کہتے ہیں، وہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کمزوری نہیں؟ نہیں، یہ کمزوری نہیں بلکہ صحت مند فکری ماحول کی علامت ہے۔ جیسے علم بڑھتا ہے، اختلاف کے نکات بھی بڑھتے ہیں، تو صرف مذہب پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ اچھا، تو اگر دونوں کی بنیاد عقل ہے، دونوں سچائی ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر یہ جو تصادم کی کہانیاں ہیں سائنس اور مذہب میں، لیکچر اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی اتنا شدید تھا یہ؟ لیکچر کے مطابق یہ تصادم کی جو داستان ہے نا، اس میں اکثر مبالغہ آ رہی ہے اور دونوں طرف سے غلط فہمیاں بھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی مذہبی حلقوں نے جلد بازی میں نئے سائنسی نظریات جیسے ڈارون کا نظریہ ارتقاء اس کو فوراً الحاد سے جوڑ دیا۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ جبکہ لیکچر کہتا ہے کہ شاید یہ نظریات کائنات میں ایک اعلیٰ ذہانت یا ڈیزائن کی ضرورت کو وہ کم نہیں کرتے بلکہ شاید مزید اجاگر کرتے ہوں۔ اور دوسری طرف سے بھی غلط فہمیاں ہوئیں سائنسدانوں کی طرف سے۔ آج کی تشریح میں جلد بازی دکھائی اور انہیں فوراً مذہبی عقائد کے خلاف بنا کر پیش کر دیا۔ جیسے وہ بندر اور انسان والی مثال؟ ہاں، جیسے انسان اور بندر کی ساخت میں مماثلت ملی تو شروع میں بہت جوش تھا، بعد میں خود سائنسدانوں نے مانا
کہ بھئی مماثلتوں کے باوجود ایک وسیع خلیج، ایک بڑا فرق موجود ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ چاہے مذہبی زاویہ ہو یا سائنسی، نئی دریافتوں کے گہرے معنی سمجھنے کے لیے صبر، غور و فکر، احتیاط، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ جلد بازی ٹھیک نہیں۔ بالکل درست۔ نہ مذہبی جذبہ جلد بازی مانگتا ہے، نہ سائنسی روح۔ لیکچر میں پھر سائنس اور مذہب کی تعریفیں بھی دی گئی ہیں تاکہ بات واضح رہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ مذہب کو بنیادی طور پر ایک حاکم اعلیٰ، ایک ذہین ہستی کا اعتراف کہا گیا ہے، جو کائنات کو بناتی اور کنٹرول کرتی ہے اور جس کی تعظیم لازم ہے۔ مسیحیت کے حوالے سے اس میں پھر یسوع مسیح کے ذریعے وحی اور خدا کی صفات جیسے انصاف، رحم، پاکیزگی وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ اور سائنس تک سے مادی دنیا کی وضاحت کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بحث میں حصہ لینے کے لیے دونوں کا علم ضروری ہے، لیکن عام آدمی کے لیے سائنسی اتفاق رائے کو مان لینا ایک عملی راستہ ہے۔ جی ہاں، لیکن سب سے اہم نکتہ شاید یہ ہے کہ دونوں ہی عقلی اصولوں سے شروع ہوتے ہیں اور دونوں ہی سچائی کی وحدت، اس کی ہم آہنگی چاہتے ہیں۔ بلکہ لیکچر تو یہ بھی کہتا ہے کہ ایک ذاتی خدا پر یقین رکھنے والا مذہب جو کائنات کو ایک بامقصد تخلیق سمجھتا ہے، وہ شاید سائنس سے بھی زیادہ مضبوط اندرونی تحریک دیتا ہے کہ تمام سچائیوں میں ہم آہنگی تلاش کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کائنات ایک ذہین خالق کی تخلیق ہے تو اس کے مختلف پہلوؤں میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ واہ، یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، تو یہ تھا پہلا لیکچر۔ اب دوسرے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ماضی کے تنازعات سے حاصل شدہ تجربہ۔ دوسرا لیکچر ہے جی، ماضی کے تنازعات سے حاصل شدہ تجربہ۔ عنوان سے تو لگتا ہے کہ یہ ماضی کی غلطیوں یا بحثوں سے سیکھنے کی بات کرے گا۔ جی بالکل، یہ لیکچر خاص طور پر ان تاریخی تنازعات کو دیکھتا ہے جو وقت کے ساتھ حل ہو گئے، تاکہ سمجھا جا سکے کہ مستقبل میں ایسے مسائل سے کیسے نمٹیں۔ اور اس میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے، خود بخود پیدائش یعنی اسپونٹینیس جنریشن کے نظریے پر جو بحث ہوئی تھی۔ خود بخود پیدائش، اسپونٹینیس جنریشن، یہ کیا تھا؟ سننے میں ہی عجیب ہے۔ یہ نظریہ کہ زندگی، خاص طور پر چھوٹے جاندار، خرد بینی جاندار، وہ بے جان مادے سے خود بخود پیدا ہو سکتے ہیں، یہ ایک زمانے میں کافی مانا جاتا تھا۔ سچ میں؟ جی، یہ بحث 1876-77 کے آس پاس بہت گرم تھی۔ سائنسدان تجربے کر رہے تھے، مختلف محلول لیتے تھے، شلجم، پنیر، گھاس، گوشت کا عرق، انہیں ابالتے تھے تاکہ جراثیم مر جائیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ابلے ہوئے محلول میں بھی کچھ عرصے بعد بیکٹیریا پیدا ہو جاتے تھے۔ اچھا، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ خود ہی بن گئے، کیونکہ ابلتے پانی میں تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل، یہی شروع کا تاثر تھا۔ اس سے خود بخود پیدائش کو تقویت ملی، لیکن پھر لوئی پیسچر، جان ٹینڈل، رابرٹس باستین، ان جیسے سائنسدانوں نے کہا نہیں بھائی، اس کو زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں، زیادہ احتیاط سے تجربے کیے۔ ان نئے تجربات میں کیا مشکلیں تھیں؟ دو بڑی مشکلیں تھیں۔ ایک تو یہ پکا کرنا کہ محلول واقعی جراثیم سے پاک ہو گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جراثیم مارنے کے لیے کتنا گرم کرنا ہے یہ محلول کی تیزابیت یا اساسیت پر منحصر ہے۔ اچھا، پی ایچ لیول پر؟ جی، الکلائن محلول کو صاف کرنا زیادہ مشکل تھا، اور دوسری بڑی مشکل تھی کہ صاف کرنے کے بعد محلول کو ہوا سے کیسے بچائیں، کیونکہ ہوا میں تو ہر وقت جراثیم ہوتے ہیں نا۔ ہاں، وہ تو ہیں۔ تو پھر ان محتاط تجربات سے کیا ثابت ہوا آخرکار؟ کیا زندگی خود بخود بن سکتی ہے؟ نہیں، نتیجہ یہی نکلا کہ زندگی خود بخود پیدا نہیں ہوتی۔ پیسچر اور رابرٹس نے دکھایا کہ اگر مکمل احتیاط کی جائے، صحیح درجہ حرارت، صحیح وقت تک ابالنا اور پھر ہوا سے بچانا، تو محلول میں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس دوران کچھ اور بھی بڑی حیران کن چیزیں پتہ چلیں، جیسے ڈائلنگر اور ڈرائیڈیل نے خوردبین سے دیکھا کہ کچھ بیکٹیریا کے جو ننھے بیج ہوتے ہیں، سپورز، جی، وہ ناقابل یقین حد تک سخت جام ہوتے ہیں۔ 300 ڈگری فahrenheit یعنی تقریباً 150 ڈگری سیلسیس تک برداشت کر جاتے ہیں، جبکہ پورا جاندار 140 فahrenheit پر ہی مر جاتا ہے۔ اوہ، یعنی یہ وجہ تھی کہ وہ ابلنے سے بچ جاتے تھے؟ بالکل، وہ سخت جان سپورز بچ نکلتے تھے اور بعد میں جب حالات ٹھیک ہوتے تو دوبارہ بڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اس دریافت نے واضح کیا کہ شروع کے تجربے نامکمل کیوں تھے۔ صحیح۔
پھر جان ٹنڈل نے اور تجربے کیے، ثابت کیا کہ اگر ہوا نکال دیں تو بیکٹیریا مر جاتے ہیں، اور جراثیم سے پاک ہوا واپس ڈالیں تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے۔ اس سے بھی خود بخود پیدائش رد ہو گئی۔ اور پھر وہ کمیشن والی بات؟ ہاں، آخر میں پیرس اکیڈمی آف سائنسز نے کمیشن بنایا۔ پاسچر نے بیسٹین کو چیلنج کیا کہ آؤ کمیشن کے سامنے تجربہ دہراؤ، لیکن بیسٹین ہچکچائے اور ناکام رہیں، اور یہ نظریہ سائنسی طور پر ختم ہو گیا۔ یہ تو پوری ایک سائنسی جاسوسی کہانی لگتی ہے۔ اس ساری بحث سے، اس تحقیق سے کیا بڑے سبق ملے، خاص طور پر سائنس اور مذہب کے تعلق کے حوالے سے؟ بہت اہم سبق ہے۔ سائنس کے لیے سبق ہے، مشاہدے میں انتہائی احتیاط کرو۔ پہلے سے جو مان لیا ہے، جیسے ابالنا جراثیم مار دیتا ہے، اس کو بھی جانچو۔ تجربات میں بہت سخت معیار رکھو اور منطق کو مت بھولو۔ یعنی کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتی؟ بالکل، اور اس تحقیق نے یہ بھی دکھایا کہ یہ خوردبینی جاندار کتنے پیچیدہ اور حیران انگیز طور پر سخت جان ہے۔ اور مذہب کے لیے کیا سبق تھا اس میں؟ مذہب کے لیے سبق تھا صبر کا، اعتماد کا، کہ سائنس کو اپنا کام کرنے دو، تحقیق کو آگے بڑھنے دو۔ اگر آپ کے عقائد سچے ہیں تو سائنس کی حتمی دریافتیں ان سے ٹکرائیں گی نہیں، شاید ان کی تائید ہی کریں۔ جلد بازی میں کسی نظریے کو رد مت کرو یا اس سے ڈرو مت۔ صحیح۔ اور عام قاری کے لیے یہ کہانی سائنسی تحقیق کی محنت، اس کی پیچیدگی، اس کی حدود، ان سب کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، دکھاتی ہے کہ علم کیسے آہستہ آہستہ غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ لیکچر میں ایک اور قسم کے تنازع کا بھی ذکر تھا نا؟ جی، وہ تنازع جو سائنس کی غلط فہمی سے نہیں بلکہ مذہب کی غلط فہمی یا غلط نمائندگی سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کی مثال کے لیے ڈاکٹر ڈریپر کی کتاب ہسٹری آف دا کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس کا حوالہ ہے۔ لیکچر میں ڈریپر پر تنقید ہے کہ انہوں نے سائنس اور مذہب کے تعلق کو صرف تصادم کے طور پر دکھایا، اور خاص طور پر رومن کیتھولک چرچ کے کچھ اقدامات اور انتہا پسند مذہبی لوگوں پر زیادہ توجہ دی، جو شاید پوری تصویر نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے صرف ایک رخ دکھایا؟ جی، لیکچر کہتا ہے کہ انتہا پسند کسی تحریک کی سمت پر اثر تو ڈال سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس کے حتمی نتیجے کی نمائندگی کریں۔ اور کوئی خاص مثال دی گئی ہے جہاں ڈریپر نے لیکچر کے مطابق مذہبی متن کی غلط تشریح کی؟ ہاں، ایک واضح مثال زمین کی شکل کی۔ ڈریپر نے لکھا کہ بائبل کا نظریہ ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ لیکچر اس کی سختی سے تردید کرتا ہے، کہتا ہے بائبل کی کتاب پیدائش زمین کو شروع میں بے ترتیب اور خالی کہتی ہے، پھر پانیوں کے جمع ہونے اور خشکی کے نکلنے کا ذکر ہے، کہیں اسے چپٹی سطح نہیں کہا۔ اور وہ آسمان کا گنبد والا تصور؟ اس کی بھی وضاحت ہے۔ بائبل میں آسمان کے لیے جو عبرانی لفظ راکیہ ہے، اس کا مطلب ٹھوس گنبد نہیں بلکہ وسعت یا پھیلاؤ ہے، یعنی فضا جو پانیوں کو الگ کرتی ہے، بادل اوپر، سمندر نیچے۔ صحیح۔ اسی طرح بائبل میں زمین کے ستون یا آسمان کے ستون جیسی باتیں وہ علامتی شاعرانہ زبان ہے، انہیں لفظی سائنس نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہوا کہ بائبل یا دوسری مذہبی کتابوں کو سائنس کی ٹیکسٹ بک سمجھنا ہی غلطی ہے۔ بالکل، لیکچر اسی پر زور دیتا ہے کہ بائبل کا مقصد سائنس پڑھانا نہیں بلکہ انسان کو اس کے خالق، اس کی اخلاقی ذمہ داریوں، اس کی تقدیر، نجات، ان باتوں کے بارے میں مذہبی اور روحانی سچائی بتانا ہے۔ وہ اپنا دائرہ کار رکھتی ہے۔ جی، وہ اخلاقی اور روحانی حقائق پر فوکس کرتی ہے اور مادی دنیا کی تحقیق سائنس کے لیے چھوڑتی ہے۔ تو ماضی کے اکثر تنازعات سائنس اور بائبل کے اصل پیغام میں نہیں تھے بلکہ نئی دریافتوں کا ٹکراؤ، پرانی سائنسی سمجھ یا مقبول تصورات یا کبھی کبھار مذہبی متن کی غلط تشریح سے تھا۔ اور دلچسپ بات، لیکچر کہتا ہے کہ سائنس اکثر خود ہی اپنی مشکلیں پیدا کرتی ہے، جیسے خود بخود پیدائش، اور پھر خود ہی انہیں دور بھی کرتی ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم تفریق ہے۔ آج کی گفتگو سے ان لیکچرز کی روشنی میں یہ بات تو بہت واضح ہوئی کہ سائنس اور مذہب کو دشمن سمجھنے کے بجائے ان کے اپنے دائرے، ان کی مشترکہ عقلی بنیادیں اور ان میں اختلاف رائے کا ہونا، ان سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی، اور خود بخود پیدائش جیسی بحثیں ہمیں سائنسی عمل کی باریکیوں اور صبر کی اہمیت سکھاتی ہیں، اور مذہبی متن کو ان کے اصل مقصد کے تحت سمجھنا غیر ضروری تنازعات سے بچاتا ہے۔
بالکل. اور ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے جو ان لیکچرز کی روح سے بھی ملتا ہے. اگر سائنس اپنے طریقوں سے کائنات کے حقائق کھول رہی ہے اور مذہب اپنے ذرائع سے وجود کے معنی اور مقصد ڈھونڈ رہا ہے، جی، اور جیسا کہ یہ لیکچرز دلیل دیتے ہیں دونوں ہی سچائی کے متلاشی ہیں، دونوں کی بنیاد عقل پر ہے، تو کیا یہ امید رکھنا غیر منطقی ہے کہ ان دونوں کی دریافتوں میں گہرائی میں کہیں نہ کہیں ایک ہم آہنگی ضرور ہوگی؟ چاہے وہ فوراً نظر نہ آئے. ہاں، چاہے وہ فوراً نظر نہ آئے یا اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی سمجھ کو اور وسیع کرنا پڑے. کیا اسی ممکنہ ہم آہنگی کی تلاش خود علم کے سفر کو آگے بڑھانے کا ایک بڑا محرک نہیں بن سکتی؟ یقیناً یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. بہترین. تو آئیے شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 3 سے. عنوان ہے کائنات میں غیر نامیاتی عناصر. یہ لیکچر شروع ہوتا ہے 19ویں صدی کی بڑی سائنسی دریافتوں سے، خاص طور پر نئی ایجادات جیسے دوربین اور خوردبین. ان سے کیا فرق پڑا؟ دیکھیں، فرق بہت بڑا تھا. ان آلات نے انسان کی دیکھنے کی صلاحیت کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیا. جو چیزیں پہلے کبھی نظر نہیں آتی تھیں وہ اب دیکھی جا سکتی تھیں. ستارے، کہکشائیں، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے جراثیم، خلیے. صحیح. تو لیکچر کا مرکزی خیال یہ تھا کہ یہ جو نیا علم آ رہا ہے نا، سائنسی حقائق، یہ پکے ہیں، مستقل ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہر کسی کو، مطلب مذہبی لوگوں کو بھی انہیں ماننا پڑے گا. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لیکچر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذہبی فکر اس کے لیے تیار تھی، بلکہ شاید خوش آمدید کہہ رہی تھی. یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ عام طور پر تو ہم تصادم کی بات سنتے ہیں. ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے لیکچر کا. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ فطرت کو جتنا گہرائی میں سمجھیں گے، خدا کا تصور ختم نہیں ہوگا، بلکہ شاید اور ضروری ہو جائے گا. اچھا، کیسے؟ یعنی کائنات میں جتنی زیادہ ترتیب اور پیچیدگی نظر آئے گی، اتنا ہی یہ سوال اٹھے گا کہ اس سب کے پیچھے کون سی ذہانت ہے، کون چلا رہا ہے یہ سب. تو اس لحاظ سے زیادہ سائنس کا مطلب تھا خدا کی زیادہ ضرورت، کم نہیں. واہ، یہ تو بالکل الٹ سوچ ہے. یعنی سائنس ایک اتحادی مخالف نہیں. اچھا، تو یہ لیکچر غیر نامیاتی دنیا کو سمجھنے کے لیے کن بنیادی چیزوں پر بات کرتا ہے؟ یہ 2 بنیادی تصورات پر توجہ مرکوز کرتا ہے. ایک ہے مادہ یعنی میٹر، اور دوسری توانائی یعنی انرجی. ٹھیک ہے. پہلے مادے کی بات کریں. اسے ٹھوس، نظر آنے والی، چھونے والی چیز کہا گیا. اور اس کی سب سے اہم خاصیت جو سائنس نے تب تک دریافت کی وہ یہ تھی کہ انسان مادے کو نہ بلا سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. یعنی مادے کی بقا کا قانون، کنزرویشن آف میٹر جسے کہتے ہیں. جی بالکل. آپ اسے عدم سے وجود میں نہیں لا سکتے، نہ ہی مکمل طور پر غائب کر سکتے ہیں. یہ کیمیا کی بنیاد تھی. لیکن اس کی اپنی ساخت، ایٹم وغیرہ، اس بارے میں کیا خیال تھا؟ یہی تو دلچسپ بات ہے. لیکچر کہتے کہ مادے کی حتمی ساخت وہ بھی ایک معمہ تھی. ایٹمی نظریہ تھا تو صحیح، لیکن اسے ایک ثابت شدہ حقیقت نہیں بلکہ ایک ضروری نتیجہ سمجھا جاتا تھا. مطلب چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایٹم کا تصور مفید تھا، مگر ایٹم کو کسی نے دیکھا نہیں تھا. اچھا. ہم جانتے تھے کہ مادہ تقسیم ہو سکتا ہے، دبایا جا سکتا ہے، جس سے لگتا تھا کہ وہ ذرات سے بنا ہے، پر وہ ذرات کیسے ہیں، کیا ہیں، یہ واضح نہیں تھا. یہاں تک کہ پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑنا، یہ بھی سائنس کی ایک حد دکھاتا تھا. کیسے؟ آپ توڑ تو سکتے تھے، لیکن انہیں واپس ملا کر ہمیشہ ویسا ہی پانی بنانا یا یہ ثابت کرنا کہ یہ واقعی الگ ایٹم تھے، یہ مشکل تھا. لیکچر میں ایک تھیوری کا ذکر بھی ہے، تھامسنز کی وارٹیکس رنگ تھیوری. وہ ایک اندازہ تھا بس. تو مادہ فنا نہیں ہوتا یہ پتا تھا، لیکن وہ اصل میں ہے کیا یہ پوری طرح معلوم نہیں تھا. اب توانائی کے بارے میں بتائیں. توانائی کو مادے سے الگ سمجھا گیا. یہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کا اثر یعنی کام اس سے اسے ناپا جا سکتا تھا، جیسے حرارت، روشنی، آواز. یہ سب توانائی کی شکلیں تھیں. اور سائنس نے 2 طرح کی توانائی میں فرق کیا تھا. ایک پوٹینشل انرجی یعنی ذخیرہ شدہ توانائی جیسے ڈیم میں رکا ہوا پانی. دوسری کائنیٹک انرجی یعنی حرکت کی توانائی جیسے وہ بہتا ہوا پانی جو پہیا گھمائے. اور یہاں کیا اصول تھا؟ مادے جیسا ہی؟ بالکل. یہاں بھی بقا کا قانون تھا. اصول یہ تھا کہ توانائی ایک شکل سے دوسری میں بدلتی ہے یا منتقل ہوتی ہے.
पोटेंशियल से काइनेटिक बन गई, लेकिन उस अमल में ना वो पैदा हुई ना फना हुई। अच्छा। मशीनें क्या करती हैं? वो इसी तवानाई की तब्दीली को इस्तेमाल करती हैं, खुद तवानाई नहीं बनाती। तो ये हमें तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के अजीम कानून तक लाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी मादा भी फना नहीं होता, तवानाई भी फना नहीं होती। ये तो बड़े बुनियादी उसूल हो गए। लेकिन आम जिंदगी में तो लगता है तवानाई खर्च हो जाती है, जैसे रगड़ से हरारत पैदा होती है, फिर वो ज़ाया हो जाती है। उसका क्या जिक्र है? हाँ, उस पर भी बात हुई है। ये जो तवानाई के खर्च होने या ज़ाया होने का ख्याल है ना, वो असल में इस बात से जुड़ा है कि तवानाई की तब्दीली अक्सर तनज़्ज़ुल या इंतशार की तरफ जाती है, डिग्रेडेशन या डिस्पर्सेशन। तनज़्ज़ुल मतलब ये कि तवानाई ज़्यादा काम की या मुरक्कज़ शक्ल से कम काम की या बिखरी हुई शक्ल में चली जाती है। जैसे रगड़ से हरकत जो एक मुनज़्ज़म तवानाई है, हरारत में बदल जाती है जो कम मुनज़्ज़म बिखरी हुई तवानाई है। अच्छा। तो अगरचे कुल तवानाई उतनी ही रहती है कानून बका के मुताबिक, लेकिन उसकी वो शक्ल जो आसानी से काम कर सके वो कम हो जाती है, वो निचली सतह पर चली जाती है। हरारत को खुद भी उस वक्त सालमाती हरकत यानी मॉलिक्यूल्स की हरकत समझा जाता था, अगरचे ये बरह रास्त साबित नहीं था। और इस तनज़्ज़ुल या बिखराव का क्या मतलब निकाला गया? कोई बड़ा नतीजा? एक अहम नतीजा ये था कि तवानाई का ये नीचे की तरफ जाने का रुझान ये इशारा करता है कि कायनात का ये जो मौजूदा निज़ाम है ये शायद हमेशा से ऐसा नहीं था और ना हमेशा ऐसा रहेगा। अच्छा, यानी आगाज और इंजाम? जी, अगर तवानाई मुस्तकिल बिखर रही है तो माजी में ये ज़्यादा इकट्ठी होगी और मुस्तकबिल में मज़ीद बिखर जाएगी। शायद एक ऐसी हालत आ जाए जब कोई काम मुमकिन ना हो। तो ये एक आगाज़ और एक मुमकिना अंजाम की तरफ इशारा था। तो खुलासा ये हुआ कि हमारे पास नाकाबिले फना मादा है और तवानाई है जो महफूज है मगर बिखरती जा रही है। अब इन सब को मजहब से जोड़कर लेक्चर क्या कहता है? लेक्चर ये दलील देता है कि ये जो दो बुनियादी चीज़ें हैं, मादा और तवानाई, और उनकी ये कवानीन कि ये फना नहीं होती, ये खुद अपनी इब्तिदा नहीं बता सकती। साइंस खुद कह रही है कि फितरी तरीकों से आप मादा या तवानाई बना नहीं सकते। तो फिर सवाल ये है कि ये आए कहाँ से? बिल्कुल, लेक्चर इसी को एक माफोकुल फितरत अव्वल सबब या खालिक के लिए एक मजबूत अगरचे इनडायरेक्ट साइंसी दलील के तौर पर पेश करता है। यानी साइंस की अपनी हुदूद ही एक मावराई हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि साइंस की हुदूद को एक मुस्बत दलील बना दिया गया है। आमतौर पर तो लोग कहते हैं जो साइंस नहीं जानती वो कल जान लेगी। जी, लेकिन लेक्चर का जोर इस बात पर है कि ये बका के कवानीन सिर्फ वक्ती लाइल्मी नहीं, ये तबई साइंस की बुनियाद हैं, ये हतमी मुशाहिदात हैं। लेक्चर में प्रोफेसर टीट का हवाला भी है। वो कहते हैं कि इस कायनाती निज़ाम का आगाज़ लाजमन उन कवानीन से बाहर किसी अमल से हुआ होगा जो अब इसे चला रहे हैं। यानी जो कवानीन आज चल रहे हैं वो अपने आप को शुरू नहीं कर सकते। सही। तो हम आंगी वहाँ हैं जहाँ साइंस कहती है यहाँ मेरी हद ख़त्म होती है। यहाँ तक कि वो साइंसदान भी जो मज़हब पर शक करते थे, जैसे श्मिट का जिक्र है, वो भी मानते थे कि साइंस मादा और कुव्वत की इब्तिदा बताने में नाकाम है। ठीक है, तो गैर नामियाती दुनिया का मुतालिया हमें कुछ अटल कवानीन दिखाता है, लेकिन साथ ही एक आगाज़ की तरफ भी इशारा करता है जो इन कवानीन से मावरा है। अब देखते हैं जब हम जानदार चीज़ों की तरफ आते हैं तो क्या होता है। ये हमें लेक्चर नंबर 4 पर लाता है। जी हाँ, लेक्चर 4 उन्वान है मुनज़्ज़म वजूद, जिंदगी और इसका इर्तका। और यहाँ जैसा कि लेक्चर खुद कहता है, चीज़ें ज़्यादा पेचीदा हैं और नताइज कम यकीनी हैं। जिंदगी जाहिर है बेजान मादे से बहुत मुख्तलिफ है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या उठाया गया? फौरी तौर पर जो सबसे बड़ा मुअम्मा सामने रखा गया वो था जिंदगी की इब्तिदा, ओरिजिन ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी पहली बार बेजान मादे से कैसे बनी। लेक्चर साफ कहता है कि 19वीं सदी की साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं? इतनी तरक्की के बाद भी? ये तो हैरानी की बात है। पहली जिंदगी कैसे शुरू हुई इसकी कोई ठोस साइंसी वजाहत नहीं थी। तजर्बे से तो यही पता था कि जिंदगी से ही आती है, बीज से पौधा, अंडे से चूजा। जी। जियोलॉजी से यह पता चलता था कि जिंदगी जमीन पर कब आई, फॉसिल्स की मदद से, लेकिन कैसे आई ये नहीं पता था। उस वक्त एक नजरिया था खुद बखुद तौलीद का, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हाँ, सुना है
کہ زندگی خود ہی بے جان چیزوں سے بن جاتی ہے؟ جی، اس کو ثابت کرنے کی بہت کوششیں ہوئیں۔ پاسچر کے مشہور تجربات ہوئے، سب ناکام رہے۔ ثابت نہیں ہو سکا کہ زندگی بے جان مادے سے خود بخود بن سکتی ہے۔ تو تجرباتی طور پر یہ ممکن نہیں ہوا، پھر سائنسدان کیا سوچتے تھے؟ دو طرح کی سوچ تھی۔ کچھ سائنسدان لیکچر کے مطابق پر امید تھے کہ کبھی نہ کبھی کوئی طبی یا کیمیائی وضاحت مل جائے گی۔ وہ زندگی کو ایک بہت ہی پیچیدہ مشین سمجھتے تھے جسے بس سمجھنا باقی تھا۔ اور دوسرے جیسے پروفیسر ٹیٹ، وہ شک کرتے تھے کہ سائنس کبھی اس پہلی ابتدا کی وضاحت کر بھی پائے گی۔ وہ کہتے تھے کہ تجربہ تو یہی بتاتا ہے، زندگی صرف زندگی سے آتی ہے۔ لیکچر میں شمٹ جیسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو سمجھتے تھے کہ نہیں، تبھی آغاز ممکن ہونا چاہیے، اور بعض اوقات ان کے اس یقین کو تخلیق کے خیال کی مخالفت سے جوڑا جاتا تھا۔ اچھا، لیکن لیکچر کا اپنا جھکاؤ اس طرف لگتا ہے کہ اس وقت کے علم کی بنیاد پر زندگی کی ابتدا کا معمہ حل طلب تھا، اور اس کی خالص سائنسی وضاحت مشکل نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو زندگی شروع کیسے ہوئی یہ ایک بڑا سوال تھا، لیکن جب ایک بار شروع ہو گئی تو پھر وہ پھیلی کیسے؟ اتنی قسمیں کیسے بنی؟ یہاں یقیناً ڈارون آئیں گے۔ بالکل۔ لیکچر پھر چارلز ڈارون کے نظریہ ارتقاء بذریعہ قدرتی انتخاب کو اس دور کا سب سے اہم اور زیر بحث تصور قرار دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت ضروری بات جس پر لیکچر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈارون کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ انواع یعنی سپیشیز وقت کے ساتھ بدلتی کیسے ہیں، نئی کیسے بنتی ہیں۔ یہ نہیں بتاتا کہ زندگی پہلی بار کیسے آئی۔ یہ اہم فرق ہے۔ ڈارون نے خود ابتدا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ڈارون نے اپنی کتاب کے آخر میں ایک خالق کا ذکر کیا تھا جس نے شاید شروع میں ایک یا کچھ شکلوں میں زندگی پھونکی ہوگی۔ اچھا، تو آئیے ڈارون کے نظریے کے وہ حصے دیکھتے ہیں جو لیکچر میں بتائے گئے ہیں۔ کیا تھے وہ کلیدی اجزاء؟ لیکچر 4 بنیادی عوامل بتاتا ہے جو مل کر ارتقاء چلاتے ہیں۔ لیکچر 4 بنیادی عوامل بتاتا ہے جو مل کر ارتقاء چلاتے ہیں۔ پہلا، ماحول یعنی باہر کے حالات۔ لیکچر 4 بنیادی عوامل بتاتا ہے جو مل کر ارتقاء چلاتے ہیں۔ دوسرا، مطابقت پذیری اڈیپٹیبلٹی، یہ جانداروں کی اپنی صلاحیت ہے بدلنے کی، اور یہ تبدیلی موروثی ہوتی ہے، اگلی نسل میں جاتی ہے۔ اصل چیز یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، بقا کی جدوجہد اسٹرگل فار ایگزسٹنس، وسائل کم ہیں تو مقابلہ ہے۔ چوتھا، قدرتی انتخاب نیچرل سلیکشن، اس مقابلے میں جو جاندار ماحول کے لیے زیادہ فٹ ہوتے ہیں، جن میں موضوع تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ زندہ رہتے ہیں اور زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ وہ موضوع خصوصیات جمع ہوتی جاتی ہیں۔ جی، اور نسل در نسل جمع ہو کر انواع کو بدل دیتی ہیں۔ اسے موضوع ترین کی بقا بھی کہتے ہیں۔ یہاں فٹنس کا مطلب طاقت نہیں، بلکہ ماحول سے مطابقت اور نسل بڑھانے کی کامیابی ہے۔ اور ان سب سے لاکھوں سالوں میں سادہ سے پیچیدہ زندگی بنی۔ اب مذہب سے اس کا کیا تعلق بتایا گیا؟ آپ نے کہا ڈارون میں خالق کا ذکر کیا۔ جی ہاں، لیکچر خاص طور پر ڈارون کے الفاظ لاتا ہے جس میں اس نے اس خیال میں ایک عظمت دیکھی کہ زندگی اتنی سادہ شروعات سے، جن میں شاید خالق نے جان ڈالی ہو، خود بخود اتنی پیچیدہ اور متنوع ہو گئی۔ یعنی یہ زیادہ حیران کن ہے۔ لیکچر کی دلیل یہی ہے کہ اگر شروع میں کم تھا اور اس سے اتنا کچھ بن گیا تو یہ پہلے سے بنے بنائے ڈیزائن سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے، اور شاید ایک عظیم ذہانت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ ارتقاء لازمی طور پر مذہب کے خلاف ہے۔ اچھا، لیکچر شپ جیسے نقادوں پر تنقید بھی کرتا ہے جو ڈارون کے خالق کے حوالے کو غیر منطقی سمجھتے تھے۔ لیکچر کہتا ہے کہ ارتقاء کا سائنسی نظریہ خود تخلیق کا انکار نہیں کرتا، یہ انکار ایک الگ فلسفہ ہے جو کچھ لوگ اپناتے ہیں، نظریے کا حصہ نہیں۔ تو لیکچر کے مطابق ارتقاء اور تخلیق میں لازمی ٹکراؤ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس نظریے کے کون سے حصے تھے جو اس وقت تک عام طور پر مان لیے گئے تھے؟ 2 اہم باتیں تھیں جو لیکچر کے مطابق زیادہ تر لوگ مان رہے تھے۔ 2 اہم باتیں تھیں جو لیکچر کے مطابق زیادہ تر لوگ مان رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ ملتی جلتی انواع ریلیٹڈ سپیشیز کے آباء و اجداد مشترک ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت پالتو جانوروں میں ملتا تھا، جیسے کبوتر یا کتے، جن کی انسان نے تھوڑے ہی عرصے میں کتنی قسمیں بنا لی تھیں۔ ہاں، بریڈنگ سے۔
جی، اس سے پتہ چلتا تھا کہ انواع بدل سکتی ہیں۔ دوسری بات، اس وجہ سے دو پرانے خیال غلط ثابت ہو رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ انواع بالکل مستقل ہیں، فکسڈنس آف سپیشیز کہ جیسی بنی تھی ویسی ہی ہیں۔ اب مانا جا رہا تھا کہ نہیں، وہ ماحول کے مطابق بدل سکتی ہیں، اگرچہ یہ طے کرنا مشکل تھا کہ کب کوئی تبدیلی صرف ایک قسم ہے اور کب وہ بالکل نئی نو سپیشیز ہے۔ اور دوسرا پرانا خیال کون سا تھا؟ وہ تھا بے وقت ابتدا کا، یعنی ساری انواع ایک ساتھ بنی تھیں۔ ارتقاء اور فوسل ریکارڈ ایک تاریخ دکھا رہے تھے، پہلے سادہ پھر پیچیدہ۔ یہ بتدریج تخلیق کا خیال مذہبی فکر سے متصادم نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ تو نظریہ بہت کچھ سمجھا رہا تھا، پرانے خیالات بدل رہا تھا، لیکن یقیناً کچھ مشکلات بھی ہوں گی۔ کیا لیکچر نے ارتقاء کے اس نظریے کے چیلنجز بھی بتائے؟ ہاں بالکل، اور کچھ بڑی سنجیدہ مشکلات کا ذکر کیا۔ پہلی، ثبوت کی نوعیت۔ کیا ساری تبدیلیاں بہتری کی طرف ہوتی ہیں؟ ڈارون نے خود مانا تھا کہ اس نے زیادہ تر فائدہ مند تبدیلیوں پر غور کیا ہے، لیکن غیر جانبدار یا نقصان دہ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ تنزل بھی ہوتا ہے، یعنی پیچیدہ سے سادہ ہو جانا۔ تو نظریہ ان سب کی وضاحت کیسے کرتا ہے؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ دوسری مشکل تھی سبب کی کفایت، یعنی کیا صرف قدرتی انتخاب اور بقا کی جدوجہد اتنے طاقتور ہیں کہ وہ زندگی کی ساری پیچیدگی اور تنوع بنا سکیں، خاص طور پر شروع میں جب زندگی بہت سادہ تھی؟ کیا یہ میکانزم اکیلا کافی تھا اتنی بڑی ترقی شروع کرنے کے لیے؟ اچھا، اس پر بھی شک تھا؟ جی، کچھ مفکرین کو تھا۔ اور تیسری اور شاید سب سے بڑی مشکل تھی انواع کا استقامت یا عالمگیر پیش رفت کی کمی۔ اس کا کیا مطلب یہ کہ اگر ارتقائی دباؤ ہر جگہ ہے تو پھر ساری زندگی پیچیدہ کیوں نہیں ہو گئی؟ سادہ جاندار جیسے امیبا، بیکٹیریا، یہ آج تک کیوں موجود ہے، پیچیدہ جانداروں کے ساتھ ساتھ ایک ہی ماحول میں؟ لیکچر میں اگازس کا حوالہ ہے جنہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا۔ ہاں، یہ تو واقعی بڑا سوال ہے۔ اگر ماحول بدل رہا ہے اور انتخاب ہو رہا ہے تو سب کو بدلنا چاہیے تھا یا ختم ہو جانا چاہیے تھا؟ بالکل۔ تو نظریہ تبدیلی تو سمجھا رہا تھا، لیکن یہ جو لاکھوں سال سے بہت سی شکلیں ویسی کی ویسی ہیں، ان کے اس استقامت یا استحکام کی ویسی وضاحت نہیں کر پا رہا تھا۔ واہ، تو مطلب نظریہ بہت طاقتور تھا لیکن بڑے سوالات بھی چھوڑ رہا تھا، خاص طور پر یہ کہ سب کچھ اوپر کیوں نہیں گیا اور سادہ چیزیں کیوں باقی ہیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ لیکچر کہتا ہے کہ اب توجہ اسی توازن کو سمجھنے پر جا رہی تھی، ترقی اور استقامت دونوں کیوں ہیں۔ لیکچر ختم ہوتا ہے ڈارون کے اپنے اعتراف پر کہ ہم زندگی کے بنیادی قوانین کے بارے میں گہری جہالت میں ہیں، اور یہ تجویز کرتا ہے کہ مذہبی فکر صبر سے مزید سائنسی دریافتوں کا انتظار کرے۔ اور امید یہ تھی کہ مزید سائنس بآخر کائنات پر ایک منظم اور ذہنی حکمرانی کی سمجھ کو مضبوط کرے گی، کمزور نہیں۔ تو اگر ہم سارا خلاصہ کریں، ان لیکچرز کا سفر ہمیں 19ویں صدی کی سائنس میں لے گیا۔ مادے اور توانائی کی ناقابل فنائی دیکھی، جو خود اپنی ابتدا کے لیے کسی بیرونی سبب کی طرف اشارہ کرتی لگی۔ پھر زندگی کی پیچیدگی دیکھی، جہاں سائنس ترقی تو بیان کر سکی پر ابتدا پر خاموش تھی۔ اور ارتقاء کے نظریے میں بھی کچھ بڑے سوال باقی تھے۔ اور میرے خیال میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں لیکچرز سائنس کو تفصیل سے بتاتے ہوئے بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ گہری سائنسی سمجھ اسرار کو ختم نہیں کرتی، نہ ہی وہ کسی ماورائی حقیقت کے امکان کو رد کرتی ہے، بلکہ سائنس کی اپنی حدود، خاص طور پر ابتدا کے سوال پر یا ارتقاء کی مکمل وضاحت میں جو مشکلات ہیں، وہ خود بحث میں اہم بن جاتی ہیں۔ صحیح۔ شاید وہ ایک وسیع تر حقیقت کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ جو ان لیکچر سے نکلتی ہے، اگر جیسا یہ ذرائع کہہ رہے ہیں، فطرت کے اپنے قوانین ہی جیسے توانائی کا تحفظ اور اس کا بکھرنا موجودہ نظام کے ایک آغاز اور شاید ایک انجام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس کا فطرت کے ان قوانین اور ایک ممکنہ قانون ساز یا اس نظام کو قائم رکھنے والی طاقت کے درمیان کیا تعلق بنتا ہے؟ ایک ایسی طاقت جو شاید ان قوانین سے پہلے ہو یا ان سے آزاد ہو،
اس پر ضرور سوچئے گا۔ تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں لیکچر 5 سے۔ جی۔ لیکچر 5 کا عنوان ہے نچلے اور اعلیٰ نامیات کے تعلقات۔ اس میں سب سے پہلے چارلز ڈارون کے کام کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، مطلب صرف ارتقاء کا نظریہ ہی نہیں، ان کی تحقیق نے خاص طور پر پودوں کی بارآموری یعنی پولینیشن کے مطالعے کو بہت آگے بڑھایا۔ اچھا۔ اسپرنگل، ڈارون، ہوکر، ایسا گرے، لبک جیسے سائنسدانوں نے یہ دکھایا کہ پودوں اور جانوروں، خاص طور پر حشرات کے درمیان ایک آپ کہہ لیں شاندار قسم کا لین دین چل رہا ہے۔ لین دین کس طرح کا؟ ایسے کہ پودے اپنے رنگوں، خوشبو، شہد سے کیڑوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور کیڑے جیسے مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں، بھڑیں، وہ ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتے ہوئے انجانے میں ہی زرگل یعنی پولن منتقل کر دیتے ہیں۔ اور وہ پولن پودوں کی نسل بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا نا، تم مجھے خوراک دو، میں تمہاری نسل آگے بڑھانے میں مدد کروں گا۔ صحیح۔ اس عمل کو سمجھنے کے لیے شاید پھول کی ساخت کا تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے۔ جی، بنیادی طور پر رنگین پتیاں ہوتی ہیں جو کیڑوں کو بلاتی ہیں، اندر پولن بنتا ہے اور مرکز میں وہ حصہ ہے جہاں بیج نے بننا ہے۔ اصل دلچسپی اسی پولن اور بیج والے حصے کے تعلق میں۔ ہاں، اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سے پودے وہ اپنا ہی پولن استعمال نہیں کر سکتے، یا اگر کر بھی لیں تو دوسرے پودے کا پولن ان کے لیے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کراس فرٹیلائزیشن۔ اچھا، کراس فرٹیلائزیشن۔ جی، ڈارون نے آرکڈز پر تحقیق کی اور ثابت کیا کہ صحت مند نسل کے لیے یہ عمل بہت اہم ہے۔ فرٹز مالر نے تو یہ بھی دیکھا کہ کچھ پھولوں کے لیے اپنا پولن بالکل بیکار بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ڈارون نے وہ مشہور بات کہی کہ فطرت دائمی خود باراوری سے نفرت کرتی ہے۔ اور یہ جو پولن کی منتقلی ہے یہ اکثر ہوا سے نہیں ہوتی؟ نہیں، زیادہ تر کیڑوں کے ذریعے۔ شہد کی مکھیاں مثال کے طور پر وہ شہد اکٹھا کرنے آتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پولن بھی پھیلا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ جو پودے ہوا سے باراور ہوتے ہیں جیسے گھاس یا بہت سے درخت، وہ عموماً اتنے رنگین یا خوشبودار نہیں ہوتے، ان کو ضرورت ہی نہیں۔ صحیح۔ ڈارون نے آرکڈز کی مثال سے اس عمل کو مزید واضح کیا۔ جی۔ آرکڈ میں اکثر ایک خاص پتی ہوتی ہے، لیبیولم، وہ کیڑے کے اترنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی طرح ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ کیڑا شہد پینے کے لیے اندر جاتا ہے تو پولن کے گچھے، پولینیم کہلاتے ہیں، وہ اس سے چپک جاتے ہیں۔ اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گچھے لے کر دوسرے پھول پر چلا جاتا ہے؟ ہاں، لیکن یہاں ایک اور کمال کی بات ہے، یہ جو پولن کے گچھے چپکتے ہیں نا، وہ فوراً صحیح زاویے پر نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ چپکنے کے بعد تقریباً آدھے منٹ میں وہ خود بخود تھوڑا سا جھک جاتے ہیں۔ خود بخود؟ جی ہاں، بالکل صحیح زاویے پر آ جاتے ہیں تاکہ جب کیڑا اگلے پھول میں داخل ہو تو وہ جھکے ہوئے پولن سیدھا اس حصے سے ٹکرائیں جہاں بیج بننا ہے، یعنی سٹگما سے۔ ہیں؟ یہ تو ناقابل یقین ہے، جیسے کوئی مشین ہو، بالکل پریسیجن کے ساتھ وقت اور زاویہ سب طے ہے۔ بالکل، اور اسٹگما بھی چپچپا ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ سارا پولن ایک ہی بار میں اتار لے، وہ بس ضرورت کے مطابق لیتا ہے، باقی دوسرے پھولوں کے لیے بچ جاتا ہے۔ کمال ہے، فطرت کی کفایت شعاری اور مطابقت۔ جی، اور مختلف آرکڈز کے لیے مختلف کیڑے مخصوص ہیں، کوئی مکھی سے باراور ہوتا ہے تو کوئی بھڑ سے۔ اگر وہ خاص کیڑا ختم ہو جائے تو شاید وہ آرکڈ بھی ختم ہو جائے۔ بالکل۔ یہ تو حیران کن تفصیلات ہیں کہ کیسے یہ انواع ایک دوسرے کے ساتھ ڈھل گئی ہیں، لیکن یہاں وہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے جو ہوکر نے کیا تھا۔ ہاں، کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ پہلے کون بدلا، پودا کیڑے کو کھلانے کے لیے یا کیڑا پودے کی مدد کرنے کے لیے۔ اور یہ جو باہمی انحصار ہے یہ ارتقاء کے اس تصور کو تھوڑا چیلنج کرتا نظر آتا ہے نا، جو صرف بقا کی جد و جہد پر زور دیتا ہے۔ صحیح کہا، یہ صرف جد و جہد نہیں، یہ تعاون بھی ہے، اور یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر سائنس کو غور کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور دلچسپ بات چیونٹیوں کی ہے۔ اوہ ہاں، چونٹیاں۔ کئی پودوں میں کانٹے یا چپچپے مادے ہوتے ہیں تاکہ چیونٹیاں پھول تک نہ پہنچ سکیں۔ کیرنر اور لپک نے یہ دیکھا۔ جی، وجہ شاید یہ ہے کہ چیونٹیاں شہد تو پی لیں گی مگر پولن منتقل کرنے میں اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنے اڑنے والے کیڑے، تو پودا اپنا قیمتی شہد ان کے لیے بچاتا ہے۔ اچھا، اور چیونٹیاں خود کیسی ہیں؟ ان کی اپنی دنیا بھی تو۔ ہاں، کم حیران کن نہیں۔
ان کی سماجی زندگی تو ناقابل یقین حد تک منظم ہے۔ کیسے؟ ان کی زیادہ تر آبادی بانجھ مادہ کارکنوں یعنی نیوٹرز پر مشتمل ہوتی ہے، اور سارا کام وہی کرتی ہیں، کھانا لانا، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی صفائی، حفاظت، سب کچھ۔ بانجھ کارکن، ڈارون تو خود اس سے حیران تھے نا کہ ارتقاء میں ایسی ذاتیں کیسے بن گئیں جو اپنی نسل نہیں بڑھا سکتی؟ بالکل، خاص طور پر جب ان کارکنوں میں بھی مزید قسمیں یعنی کاسٹس ہوتی ہیں جو مختلف کاموں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ یہ ارتقاء کے نظریے کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ان کی محنت کا بھی ذکر ہے۔ لبک نے ایک چیونٹی کو تقریباً 16 گھنٹے مسلسل کام کرتے دیکھا۔ جی، اور اس دوران اس نے 250 کے قریب لاروے محفوظ جگہ منتقل کیے، اور ان میں کام کی تقسیم عمر کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ جوان چیونٹیاں اندر کا کام کرتی ہیں، بوڑھی باہر سے کھانا لاتی ہیں۔ کمال ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات کیا ہے؟ کیا؟ ان کا ایفڈز نامی کیڑوں کو پالنا۔ پالما؟ مطلب جیسے ہم جانور پالتے ہیں؟ بالکل، وہ ان کیڑوں کو اپنی سونڈیوں یا اینٹنے سے سہلاتی ہیں، جس سے وہ کیڑے ایک میٹھا رس خارج کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور چیونٹیاں وہ رس پی لیتی ہیں، بالکل جیسے ہم گائے سے دودھ لیتے ہیں۔ ہوبر اور ڈارون دونوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ گویا چیونٹیوں کے اپنے مویشی فارم ہیں۔ یہ تو اور وہ افریقہ کی ڈرائیور چیونٹیاں؟ ہاں، اینوما آرسنس، وہ تو اور بھی آگے ہیں۔ دشمنوں کو بھگا دیتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے سے جڑ کر زندہ زنجیریں یا پل بنا لیتی ہیں، پانی عبور کرنے کے لیے بھی۔ زندہ پل؟ جی، انہی سب پیچیدہ رویوں کی وجہ سے لوبک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ذہانت میں چیونٹیاں انسان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ بات تو اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ ذہانت صرف دماغ کے سائز یا ساخت پر منحصر ہے۔ بالکل، چیونٹی کا اتنا چھوٹا سا اعصابی نظام یہ سب کیسے کر لیتا ہے؟ تو لیکچر 5 کا خلاصہ یہی ہے کہ نچلے جانداروں میں بھی ڈیزائن، باہمی انحصار اور پیچیدہ رویوں کی ایسی شاندار مثالیں ہیں جو فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرتی ہیں، چیلنج کرتی ہیں۔ یہ تو تھی نچلے جانداروں کی حیران کن دنیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ جانداروں میں کیا پیچیدگیاں ہیں اور لیکچر 6 اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکچر 6 کا عنوان ہے اعلیٰ نامیات، مشابہات اور تضادات۔ یہاں توجہ زیادہ پیچیدہ جانوروں پر ہے، اور یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ انسان کو کس حد تک اسی سائنسی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جی، اصل سوال یہ نہیں کہ انسان سائنس کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں، وہ تو ظاہر ہے آتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس کی حیاتیاتی ساخت یعنی اناٹمی اور فزیولوجی کا مطالعہ انسان کی پوری حقیقت کی وضاحت کر سکتا ہے؟ مطلب اس کی سوچ، شعور، اخلاقیات، تخلیقی صلاحیتیں؟ بالکل۔ کیا ان سب کی جڑیں صرف حیاتیات میں ہیں یا انسانی تجربے کے کچھ پہلو اس سے آگے، اس سے ماورا ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکچر میں اعلیٰ جانوروں کی بنیادی خصوصیات یعنی حس اور حرکت اور اعصابی نظام پر بات کی گئی ہے۔ جی، یہ نظام سادہ جانوروں سے پیچیدہ جانوروں تک بتدریج ترقی کرتا گیا ہے۔ انسان میں دیکھیں تو 2 قسم کی نسیں یعنی نروز ہیں، حسی سینسری اور حرکی موٹر۔ حسی وہ جو پیغام دماغ تک لاتی ہیں، جیسے چھونے کا احساس۔ ہاں، اور حرکی وہ جو دماغ سے پٹھوں تک حکم لے جاتی ہیں، جیسے ہاتھ ہلانے کا حکم۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی بنیادی ساخت ایک جیسی ہے، فرق صرف سروں پر ہوتا ہے، جہاں وہ پیغام وصول یا منتقل کرتی ہیں۔ اور یہ دونوں مل کر کام کرتی ہیں، جیسے گرم چیز کو چھونے پر فوراً ہاتھ پیچھے ہٹانا۔ بالکل، اسے حسی حرکی عمل سینسری موٹر ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ حس آئی اور فوراً حرکت کا حکم چلا گیا۔ اور اس سب کا کنٹرول سینٹر دماغ؟ جی، دماغ، برین۔ اس میں باہر کی طرف سرمئی مادہ گرے میٹر ہوتا ہے، جہاں اربوں اعصابی خلیے یعنی نیورونز ہوتے ہیں۔ اور اندر سفید مادہ وائٹ میٹر؟ ہاں، جو ان خلیوں کے درمیان رابطوں یعنی نوے فائبرز کا جال ہوتا ہے، اور دماغ بہت زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، ہمارے خون کا تقریباً 5واں حصہ۔ دماغ کے اہم حصے بھی بتائے گئے ہیں، 2 بڑے نصف کرے ہیمسفیئرز، چھوٹا دماغ سیریبیلم جو توازن سنبھالتا ہے، اور وہ حصے جو ریڑھ کی ہڈی سے جڑتے ہیں۔ اور ریڑھ کی ہڈی یعنی اسپائنل کارڈ میں بھی ایک دلچسپ پہیلی کا ذکر ہے۔ پہیلی؟ کیسی پہیلی؟
हर मोहरे से नसें 2 जड़ों यानी रूट्स की शक्ल में निकलती हैं, एक हिस्सी एक हरकी। ये मिलकर एक बंडल बनाती हैं, लेकिन फिर फौरन 2 शाखों में तकसीम हो जाती हैं। अच्छा, तो इसमें क्या पहेली है? पहेली ये है कि तकसीम होने के बाद जो 2 शाखें बनती हैं, उन दोनों में हिस्सी और हुरकी दोनों किस्म के रेशे मौजूद होते हैं। दोनों में? ये कैसे होता? यही तो बात है। जैसे 2 अलग सड़कें हों, एक आने वाली और एक जाने वाली, वो एक चौक पर मिले, एक हो जाएं और फिर फौरन 2 नई सड़कों में बढ़ जाएं, और दोनों नई सड़कों पर आने और जाने वाली दोनों तरह की ट्रैफिक मुनज़्ज़म तरीके से चल रही हो। ये इंतज़ाम कैसे होता है, ये अब भी पूरी तरह समझ नहीं आया। यानी ये बात अभी तक एक मुअम्मा है। हैरत अंगीज। अच्छा, अब अगर जानवरों में दिमाग के अर्तका को देखें तो निचले जानवरों जैसे कीड़ों में दिमाग बहुत सादा होता है, मछलियों में थोड़ा बेहतर, मगर अक्सर देखने वाले हिस्से ऑप्टिक लोब्स ज्यादा बड़े होते हैं। मेंढक और रेंगने वाले जानवरों में दिमाग की अहमियत बढ़ जाती है। परिंदों में दिमाग और तरक्की याफ्ता होता है, खास तौर पर छोटा दिमाग सेरिबेलम, जो उड़ने और तवाज़ुन के लिए जरूरी है। जी, चूहे, खरगोश जैसे जानवरों में सूंघने वाले हिस्से ऑल्फैक्टरी लोब्स नुमाया होते हैं, जो बताता है कि उनकी जिंदगी में बू की हिस्स कितनी अहम है। बिल्ली, कुत्ते, घोड़े जैसे जानवरों में दिमाग पर वो सुलूटें, पेचोखम, कॉन्वोल्यूशंस नजर आते हैं। हाँ, ये सतह को तहदार बनाकर कम जगह में ज्यादा दिमागी खुलिये यानी ग्रे मैटर समोने का तरीका है। इनमें भी सूंघने वाले हिस्से अहम होते हैं। और बंदर और बनवानिस, वो तो इंसान के करीब समझे जाते हैं। जी, जिस्मानी साख्त में करीब तरीन है। उनका दिमाग भी इंसानी दिमाग से बहुत मिलता जुलता है, बस साइज में छोटा होता है और थोड़ा कम पेचीदा। ऐसा लगता है जैसे इंसानी दिमाग का एक छोटा कम तरक्की याफ्ता मॉडल हो। इंसानी दिमाग तो बहुत ही पेचीदा है। इसके मुख्तलिफ हिस्से, लोब्स हैं जिनके अपने मखसूस काम हैं। अंदर भी कई अहम मराकिज हैं, जैसे बेसल गैंग्लिया। और दिमाग के कौन से हिस्से क्या काम करते हैं, ये जानने के लिए फेरियर और दूसरों ने जानवरों पर तजुर्बात किए। वो बिजली वाले तजुर्बात? जी, जानवर को बेहोश करके खोपड़ी हटाकर दिमाग की सतह पर बहुत हल्की बिजली की तहरीक, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देकर देखा गया कि जिस्म का कौन सा हिस्सा हरकत करता है। ये फ्रेनोलॉजी से बिल्कुल मुख्तलिफ साइंसी तरीका था। अच्छा, तो इन तजुर्बात से क्या पता चला? पता चला कि दिमाग के बाकायदा नक्शे बनाए जा सकते हैं। एक जगह तहरीक देने से, समझें कुत्ते की पिछली टांग हिली, दूसरी जगह से अगली टांग, कहीं से दुम, और एक जगह से तो कुत्ते के भौंकने जैसी आवाज भी पैदा हुई। भौंकने की आवाज भी? जी, इस तरह कई हरकती मराकिज यानी मोटर सेंटर्स शनाख्त हुए। दिलचस्प बात ये कि दिमाग के कुछ हिस्से, खास तौर पर बिल्कुल सामने वाले और बिल्कुल पीछे वाले, वो खामोश रहे, उनसे कोई हरकत पैदा नहीं हुई। क्यों? ये अभी तक एक सवाल है। तो इसका मतलब है कि दिमाग एक मुनज़्ज़म मशीन की तरह है, जिसके मुख्तलिफ पुर्जों के मखसूस काम हैं। बिल्कुल, और ये भी लगता है कि हिस्स वसूल करने वाले और हरकत का हुक्म देने वाले खलिए बहुत करीब हैं या शायद बराह रास्त जुड़े हुए हैं। अच्छा, इससे ये ख्याल पैदा होता है कि जानवरों के बहुत से काम जिन्हें हम जिबलत या इरादा समझते हैं, वो शायद महज खुदकार हिस्सी हरकती रद्द अमल हों, यानी हिस्स आई और तकरीबन खुद ब खुद हरकत हो गई। और इंसानों में भी ऐसा ही होता है। जैसे फालिज में दिमाग के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने से मुताल्लिका जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ देता है। जी हाँ, ये कवानीन काफी हद तक इंसानों पर भी लागू होते हैं। और यहीं वो बड़ा सवाल फिर से सामने आ जाता है। कौन सा सवाल? वही कि अगर दिमाग एक इतनी पेचीदा मशीन है, तो क्या इंसानी सोच, शऊर, इरादा, तख्लीकी सलाहियत, ये सब कुछ सिर्फ इसी मशीन का नतीजा है? क्या हयातियात यानी बायोलॉजी इंसानी तजुर्बे की मुकम्मल वजाहत कर सकती है? ये साइंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज हमने देखा कि कैसे पौधे और कीड़े एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, चींटियों ने कैसे पेचीदा मुआशरे बनाए हैं, और कैसे आला जानवरों और इंसानों में आसाबी निज़ाम और दिमाग
काम करते हैं। जी, और लेक्चर 6 हमें इस अहम सवाल पर छोड़ जाता है कि हयातियाती वजाहत की हद कहाँ ख़त्म होती है। क्या इंसान सिर्फ एक बहुत पेचीदा मशीन है या इसमें कुछ और भी है? ये सवाल साइंस को अपनी हुदूद पर गौर करने की दावत देता है और शायद फ़लसफ़े और मजहब के लिए भी नए ज़ाविये खोलता है। और आखिर में सामीन के लिए एक सोच का नुक्ता छोड़ जाते हैं। अगर साइंस हमारे जिस्म और दिमाग की इतनी वजाहत कर सकती है, तो फिर खुद साइंस जैसी चीज़ तख्लीक करने की इंसानी सलाहियत कहाँ से आती है? वो क्या चीज़ है जो हमें रोज़मर्रा की जद्दोजहद के बावजूद कायनात, मकसद या एक आप कह लें आला हस्ती, अबदी, लाफानी, गैर मरी बादशाह, वाहिद हिकमत वाला खुदा पर गौर करने और उससे सुकून हासिल करने पर माइल करती है? शायद जवाब सिर्फ हयातियात में ना मिले। इस पर गौर करते रहिएगा। तो आइए लेक्चर 7 से शुरू करते हैं। उसका उन्वान है दुनिया में इंसान का मकाम। लेक्चर की शुरुआत इस नुक्ते से होती है कि साइंस के मुताबिक हयातियाती दुनिया में एक तरह का डिज़ाइन या मंसूबा नजर आता है जो सादा से पेचीदा होता जाता है और इंसान इस मंसूबे के समझें उरूज पर है। यानी जिस्मानी तौर पर इंसान सबसे तरक्की याफ्ता है। हाँ, लेकिन यहीं से एक दिलचस्प नुक्ता उभरता है। साइंस तो जिस्मानी चीज़ों का मुतालिया करती है, हड्डियाँ, पट्ठे, आसाबी निज़ाम, ये सब। हाँ। मगर इंसान के बारे में हमारा आम फहम या गालिब नज़रिया जो है वो सिर्फ जिस्म तक तो महदूद नहीं है। इसमें ज़हन, शख्सियत, इरादा जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। सही। और यहीं पर एक कश्मकश, एक टेंशन पैदा होती है, क्योंकि साइंस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसकी अपनी हुदूद कहाँ तक है। क्या वो इन गैर मादी पहलुओं की भी वजाहत कर सकती है? ये वाकई एक अहम कश्मकश है। लेक्चर वाज़े करता है कि ये जंग इल्म और जहालत के दरमियान नहीं, बल्कि इल्म की दो मुख्तलिफ अक़साम के दरमियान है। एक तरफ साइंसी इल्म है जो ठोस सबूत मांगता है, ख़ास तौर पर जब बात इंसानी जहन जैसी पेचीदा चीज़ों की हो। बिल्कुल। दूसरी तरफ आम फहम, रोज़मर्रा का तजर्बा और समाजी ज़िंदगी का इल्म है जो शख्सियत, ज़िम्मेदारी, अखलाकियात जैसी चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है। साइंस की ख्वाहिश तो है कि वो सब कुछ अपने दायरे में ले आए, लेकिन लेक्चर के मुताबिक वो अभी तक इंसानी सोच और शख्सियत जैसी आला सलाहियतों की मुकम्मल वजाहत करने से कासिर है। साइंस ने बिलाशुबा बहुत तरक्की की है। इसकी तवज्जो ज़्यादातर इस बात पर रही है कि जानदारों के जिस्म कैसे काम करते हैं, वो खुद को कैसे महफूज रखते हैं और नस्लें कैसे आगे बढ़ती हैं। खुर्दबीन जैसी टेक्नोलॉजी से ज़िंदगी के बारीक अमल को समझने में मदद मिली है और ये भी वाज़े हुआ है कि मुख्तलिफ जानदारों में एक बुनियादी जिस्मानी मंसूबा मुश्तरक है। अच्छा। साइंस इसी जिस्मानी मुमासलत की बुनियाद पर इंसान को भी इसी हयातियाती सिलसिले में शामिल करती है। ये नुक्ता बेवक्त इत्तेहाद और इख्तिलाफ दोनों की बुनियाद बनता है। तो बुनियादी सवाल ये बनता है फिर कि जिस्मानी अफ़ाल यानी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम किस हद तक हमारी उन खुसूसियात की वजाहत कर सकता है जिन्हें हम इंसानी कहते हैं, जैसे सोच, इरादा, अखलाकियात। जी। लेक्चर कहता है कि कुछ साइंसदान इस ख्याल पर भी नाराज हो जाते हैं कि साइंस शायद सब कुछ ना बयान कर सके। लेकिन ये रवैया तो खुद गैर साइंसी है ना? क्योंकि हर दावे के लिए सबूत चाहिए। बिल्कुल, सबूत तो चाहिए ही। और एक अमली नुक्ता ये भी है कि जिंदगी के फैसले, जैसे अच्छाई बुराई का फैसला, वो साइंस के हतमी जवाब का इंतजार तो नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। साइंसी पेशरफ्त को देखें तो ये बात तस्लीम शुदा है कि बहुत से ऐसे अमाल जिन्हें पहले खालिसतन इरादी समझा जाता था, अब उनकी वजाहत दिमाग और आसाबी निज़ाम के मैकेनिकी अमल से की जा सकती है। इससे ये समझने में मदद मिली है कि हमारे कितने आमाल खुदकार या मशीनी हैं और कितने वाकई इरादी, यानी पट्ठों की हरकत और एक शख्स के बाकायदा रवैये में फ़र्क है। और इंसान की जिस्मानी बर्तरी की भी बात हुई है इसमें, यानी हमारे दिमाग और आसाबी निज़ाम की पेचीदगी हमें ज़्यादा मुतनव्वे काम करने, औजार इस्तेमाल करने, मुख्तलिफ पेशे अपनाने की सलाहियत देती है। हमारे हवास बेहतर हैं, जोड़ और पट्टे ज़्यादा पेचीदा हैं, आसाबी निज़ाम ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। ये सब जिस्मानी हक़ाइक़ हैं जो हयातियाती तौर पर इंसान को मुमताज़ बनाते हैं। हाँ, और इसी तरह हम महारतें हासिल करते हैं, जैसे कोई हुनर सीखना, उसमें हमारे हवास और हरकत का तालमेल वो बड़ा अहम है। आहिस्ता आहिस्ता मश्क से वो महारत खुदकार हो जाती है। लेकिन लेक्चर यहाँ एक अहम नुक्ता उठाता है, ये वजाहत नामुकम्मल है। अच्छा,
کیسے؟ کیونکہ کسی مہارت کو شروع میں سیکھنے کے لیے غور و فکر اور ارادی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وضاحت صرف جسمانی نظام یعنی فزیولوجی نہیں کر سکتی۔ فزیولوجی بعد کی خودکار حرکتوں کی وضاحت تو کر سکتی ہے، لیکن ابتدائی ذہنی کوشش کو وہ مان لیتی ہے، اس کی وضاحت نہیں کرتی۔ اور یہی وہ عظیم مشکل سامنے آتی ہے جس کا لیکچر میں ذکر ہے، یعنی انسانی فکری برتری کی وضاحت۔ مان لیا کہ جانور بھی ذہانت دکھاتے ہیں، لیکن انسانی دماغ، خاص طور پر اس کا اگلا حصہ، وہ کہیں زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے، اعصابی خلیے جن کا کام توانائی منتقل کرنا اور حسی و حرکتی سگنل بھیجنا ہے، وہ سوچنے کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ایک مفروضہ یہ پیش کیا گیا کہ شاید مختلف قسم کے خلیے مختلف کام کرتے ہوں۔ جی، اور اس مفروضے کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ خلیوں کے سائز اور ان کے رابطوں کی تعداد میں جو فرق ہے وہ شاید ان کے کردار سے متعلق ہو۔ مثال کے طور پر زیادہ رابطوں والے بڑے خلیے یعنی ملٹی پولر سیلز وہ زیادہ پیچیدہ معلومات کی پروسیسنگ اور ہم آہنگی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں اعصابی نظام کے معلوم قوانین سے مطابقت بھی رکھتی ہیں۔ لیکن پھر ایک مخصوص نظریہ جسے لیکچر میں ہیکل سے منسوب کیا گیا ہے، یعنی ذہنی خلیے کا خیال، اس پر تو شدید تنقید کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ محض قیاس آرائی ہے، سائنس نہیں۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ سب سے بڑے اہرام نما خلیے ہی سوچنے والے خلیے ہیں۔ بالکل، اس نظریے میں کئی سائنسی مشکلات ہیں۔ یہ اعصابی نظام کے کام کرنے کے مانے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے اور دماغ کے مطالعے کے سائنسی طریقوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اصل میں سوچ کی وضاحت کی ضرورت سائنس کے مشاہدے سے نہیں بلکہ ہمارے عام انسانی تجربے سے پیدا ہوتی ہے۔ الجھن یہ ہے کہ سائنس جسمانی عمل تو دکھا سکتی ہے، اعصابی تحریک سے پھٹوں کی حرکت تک، لیکن یہ ذہنی عمل کی وضاحت نہیں کرتی۔ ہاں، سائنسی وضاحتیں جیسے پروفیسر ٹرنر کی بیان کی گئی ہیں وہ اعصابی خلیوں کی ساخت اور ان کے رابطوں پر توجہ دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کیسے مختلف قسم کے خلیے اعصابی ریشوں کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اور ایک جال بناتے ہیں۔ اہرام نما خلیے دماغ کے بیرونی حصے یعنی کارٹیکس کی مخصوص تہوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کا سائز اور تعداد مختلف ہوتی ہے۔ یہ دماغ کے اگلے حصے میں تو ہیں لیکن پچھلے حصے میں بھی ملتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ان مخصوص ذہنی خلیوں کے نظریے کے خلاف کئی شواہد ہیں۔ اول، بڑے خلیوں کے زیادہ رابطے ہونے کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ وہ سوچنے کا کام کرتے ہوں۔ دوم، ان کے ریشے اکثر نیچے کی طرف جاتے ہیں یعنی جسم کے باقی حصوں سے رابطے کے لیے۔ اور سوم، یہ اہرام نما خلیے صرف دماغ کے کسی ایک حصے کے لیے مخصوص نہیں۔ جی، یہ ریڑھ کی ہڈی اور دوسرے اعصابی نظاموں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس دعوے کو کمزور کرتی ہیں کہ یہی سوچنے والے خلیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہیکل کے دعوے پر مزید بات کرتے ہوئے لیکچر کہتا ہے کہ وہ خود بھی مانتا ہے کہ یہ ساخت پیچیدہ ہے اور ہمارا علم محدود ہے، لیکن پھر بھی وہ بغیر ثبوت کے ان خلیوں سے محسوس کرنے، ارادہ کرنے اور سوچنے کی صلاحیت منسوب کر دیتا ہے۔ وہ برقی مچھلی کی مثال دیتا ہے جو سائنسی طور پر غیر متعلقہ ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ دماغ کے اگلے اور پچھلے حصے تحقیق کے لیے اہم ہیں کیونکہ وہ برقی تحریک دینے پر خاموش رہتے ہیں جو شاید ان کے مختلف کردار کی نشاندہی کرتا ہو۔ یہاں سے بات صرف جسمانی ساخت سے ہٹ کر انسانی رویے اور اخلاقیات کی طرف جاتی ہے۔ لیکچر میں ڈارون کے ایک کال استعمال کیا گیا ہے جو انسانی انفرادیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کون سا کال؟ وہ کہتے ہیں، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ کوئی جانور صرف دوسرے کے بھلے کے لیے کوئی عمل کرتا ہو۔ اچھا، اس کا موازنہ انسانوں کے بنیادی اخلاقی قانون سے کیا گیا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے بھلے کے لیے کام کرنا، جسے ہم رحم دلی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصول عقیم فلسفے سے لے کر مسیح کی تعلیمات اور آج کی زندگی تک ہر جگہ نظر آتا ہے۔ یہاں دلیل کو سمجھنا ضروری ہے۔ بحث یہ نہیں کہ جانور یا انسان حقیقت میں کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ رحم دلی کے اس قانون کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو فکری صلاحیت درکار ہے، کیا وہ دماغ کے خلیوں کا نتیجہ ہے؟ لیکچر یہ سوال اٹھاتا ہے۔ صحیح۔ اور جانوروں میں رحم دلی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بالکل۔
ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان اکثر اس قانون پر عمل نہیں کرتے اور جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ رحم دلی کے اس قانون کی پہچان پر لیکچر مزید تفصیل دیتا ہے۔ جانوروں کی دنیا میں اکثر طاقتور جیتتا ہے، لیکن انسانی آئیڈیل بالکل مختلف ہے۔ دوسروں سے چھیننا غلط ہے، ان کی مدد کرنا صحیح ہے، چاہے خود قربانی دینی پڑے۔ ہم خود غرضی کی مذمت کرتے ہیں اور رحم دلی کی تعریف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دوسروں سے رحم دلی کی توقع رکھتے ہیں، بھلے خود اس پر عمل نہ کریں۔ عوامی رائے بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ ہاں، اور بچے بھی آسانی سے اس قانون کو سمجھتے ہیں اور بڑوں کو اسی معیار پر پرکھتے ہیں۔ حرکتی نظام جو فعلیات کا موضوع ہیں، یہ وضاحت نہیں کرتے کہ ہم رحم دلی جیسے اخلاقی قانون کو کیسے پہچانتے یا اپناتے ہیں۔ جی، یہ نظام اشخاص، حقوق اور فرائض میں فرق کرنے کی صلاحیت کی وضاحت نہیں کرتے، جو کہ فعلیاتی تحقیق سے باہر ہے۔ فعلیات ان حالات کی وضاحت تو کرتی ہے جن میں ذہانت کام کرتی ہے، جیسے بیرونی اثرات، اندرونی خواہشات وغیرہ، لیکن خود اس اعلیٰ حاکم ذہانت یا اس پر لاگو ہونے والے اخلاقی قانون کی وضاحت نہیں کرتی۔ تو مطلب یہ جذبات کی وضاحت کر سکتی ہے، ان پر حکومت کرنے والے اصول کی نہیں۔ بالکل، چاہیے کا تصور فعلیات کے دائرے سے باہر ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذہن زندگی کو منظم کرتا ہے، انسان کو جانوروں سے برتر بناتا ہے اور حیوانی فطرت کو اپنے تابع رکھتا ہے۔ انسان سائنس اور فلسفے سے ہٹ کر بھی اپنے روزمرہ کے تجربے سے جانتے ہیں کہ ان کی ایک اعلیٰ زندگی ہے جو ایک اخلاقی آئیڈیل کے تحت چلتی ہے، اور اس کی وضاحت خالص حیاتیات سے نہیں ہوتی۔ تو لیکچر 7 ہمیں اس نقطے پر چھوڑتا ہے کہ انسانی تجربے میں کچھ ایسا ہے، خاص طور پر ہماری اخلاقی حس، جسے خالص سائنس ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھا سکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لیکچر 8 اس بنیاد پر کیا تعمیر کرتا ہے۔ لیکچر 8 کا عنوان ہے اخلاقی حکومت کے لیے خدائی مداخلت۔ جی، لیکچر 8 شروع کرنے سے پہلے پچھلے لیکچر کے اہم نتائج کا خلاصہ دہرایا گیا ہے، جن میں لیکچر 7 کا نقطہ بھی شامل ہے۔ پہلا، غیر نامیاتی دنیا میں مادہ اور توانائی مستقل ہیں، قانون ان پر حکومت کرتے ہیں، لیکن مسلسل تبدیلی کسی ماورائی وجود پر انحصار کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، جاندار دنیا میں موافقت اور وراثت کے ذریعے تبدیلیاں آتی ہیں، مطلب انواع شروع سے مکمل حالت میں نہیں تھیں، جیسے کبوتر، کتے کی نسلیں۔ بالکل۔ تیسرا، انواع کے تعلقات۔ تمام جانداروں میں ایک مشترکہ جسمانی منصوبہ ہے، ساخت اور کام میں مماثلتیں ہیں۔ انسان جسمانی پیچیدگی کی بنیاد پر اس پیمانے پر سب سے بلند ہے۔ اور چوتھا نقطہ لیکچر 7 والا؟ ہاں، کہ انسان کی اخلاقی زندگی اسے ممتاز بناتی ہے، یعنی رحم دلی، جیسے قانون کو سمجھنا، حیوانی فطرت پر قابو پانا اور ہم آہنگی کی کوشش کرنا۔ انسان منفرد طور پر ایک اخلاقی وجود ہے۔ یہ 4 نکات 3 سائنس سے اور 1 فلسفے سے مذہبی فکر کے لیے قابل قبول بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ چوتھا نقطہ اخلاقی فطرت والا، وہ روزمرہ کے مشاہدے پر مبنی ہے، فزیولوجیاتی طریقوں سے الگ لیکن سماجی زندگی میں ناقابل تردید ہے۔ اب لیکچر 8 کے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ یہ ان مذہبی تصورات پر بات کرتا ہے جنہیں اکثر سائنس کی بنیاد پر چیلنج کیا جاتا ہے، خاص طور پر معجزات، جو مسیح کی الوہیت کے ثبوت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، اور دعا کی تاثیر۔ دونوں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ فطرت کے اٹل قانون سے متصادم ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ تصورات سائنس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں؟ کیا اخلاقی یا روحانی مقاصد کے لیے مافوق الفطرت مداخلت فطرت کے قانون کے ساتھ مطابقت رکھ سکتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ اکثر سب سے زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ آئیے پہلے معجزات پر بات کرتے ہیں۔ لیکچر مسیح کے معجزات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جنہیں نجات کے لیے ان کی خدائی طاقت اور اختیار کا ثبوت مانا جاتا ہے۔ یہ کثرت سے ہوئے، متنوع تھے اور نجات کے پیغام سے جڑے تھے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ قدرتی قوانین سے مطابقت رکھتے ہیں؟ جی، لیکچر ڈیوڈ ہیوم کی مشہور دلیل کو رد کرتا ہے، جو گواہی کی معتبر پر شک کرتی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ گواہی کی قدر گواہ اور مشاہدے کے موقع پر منحصر ہے، نہ کہ واقعے کے غیر معمولی ہونے پر۔
مثال کے طور پر اوویریوٹومی کا ذکر کیا گیا، ایک ایسا آپریشن جو پہلے ناممکن سمجھا جاتا تھا اب عام ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گواہی پرانے عقیدے پر غالب آ سکتی ہے۔ اچھا، تو عام تجربے کے خلاف ہونے والی دلیل کا کیا؟ وہ بھی رد کی گئی۔ معجزے کو تو ہونا ہی عام تجربے کے خلاف چاہیے، ورنہ وہ معجزہ کیسے؟ فطرت کی یکسانیت یا قوانین کا اٹل ہونا دراصل معجزے کی ثبوتی قدر کے لیے ضروری ہے۔ مسیح کے معجزات کی نوعیت کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ ان کا فوری مقصد رحم دلانا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ ان کے خدائی مشن کے ثبوت کے طور پر مافوق الفطرت مداخلتیں تھیں۔ یہ دکھاوے کے لیے نہیں تھے، نہ ہی اپنی ذات کے لیے۔ یہ مصیبت زدہ لوگوں کے لیے ہمدردی سے کیے گئے اور گناہ سے نجات کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اور قانون سے ان کا تعلق یہ تھا کہ وہ موجودہ قانونی قوانین کے تحت ناقابل وضاحت تھے۔ نتائج جیسے شفا شاید بعد میں سائنس کے ذریعے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن طریقہ بالکل مختلف تھا۔ کلام، لمس، حکم، نہ کہ سائنسی تحقیق اور محنت۔ تو انہیں صرف اعلیٰ انسانی مہارت نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، لیکچر کے مطابق نہیں، بلکہ یہ مسیح کی مافوق الفطرت شخصیت سے جڑے تھے۔ اب قدرتی قوانین کی خلاف ورزی کے تصور کو دیکھتے ہیں۔ کیا معجزات قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ لیکچر کہتا ہے کہ معجزات اس معنی میں قوانین سے متصادم نہیں ہوتے کہ وہ ان کے اٹل ہونے کی نفی کرتے ہوں۔ ناقدین سے پوچھا جانا چاہیے کہ کون سا خاص قانون اس طرح توڑا گیا جسے سائنس ناممکن سمجھتی ہے۔ پرانی دینیات میں خلاف ورزی کا لفظ اکثر عام طاقتوں سے ناقابل وضاحت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، نہ کہ قانون کی معطلی کے معنی میں۔ تو سائنس کا اٹل قوانین پر اصرار دراصل اس تفہیم میں مدد کرتا ہے؟ بالکل۔ مسیح کے اپنے کلام میں کہیں بھی فطرت کے قوانین سے تضاد کا اشارہ نہیں ملتا، بلکہ انہوں نے اپنی تعلیمات میں فطرت کی یکسانیت کو استعمال کیا، جیسے موسم کے نشانات وغیرہ۔ معجزات نے قوانین کو روکا نہیں، نتائج جسمانی تبدیلیاں تھیں، جیسے شفا، بحالی، جو قدرتی طور پر یہ دوا سے بھی ہو سکتی ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ مافوق الفطرت طریقے سے حاصل ہوئیں۔ کائنات کے نظام میں کوئی بنیادی خلل نہیں پڑا۔ اس میں ایک اہم اخلاقی پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ معجزات اخلاقی مقاصد کے لیے اور اخلاقی شرائط کے تحت کیے گئے۔ جس طرح طبعی قانون اٹل ہے، اسی طرح اخلاقی قانون بھی اٹل ہے۔ مسیح نے جسمانی اثرات کو ہمیشہ اخلاقی مقصد یعنی گناہ سے نجات کے تابع رکھا۔ جی، اور لیکچر کے مطابق یہ امتزاج مافوق الفطرت اعمال کے لیے ایک عقلی بنیاد فراہم کرتا ہے، یعنی یہ اخلاقی قانون کی خلاف ورزیوں کے ازالے کے لیے مداخلتیں تھیں۔ یہ اعلیٰ اخلاقی اور ادنا طبعی قوانین میں ایک ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اس کا موازنہ کچھ سائنسی نظریات سے بھی کیا گیا ہے۔ ہاں، جیسے شمٹ کا نظریہ۔ شمٹ معجزہ کو ناقابل فہم سمجھتا ہے، جو سائنسی وضاحت اور نظریہ ارتقاء کے مخالف ہے۔ وہ ارتقاء کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے ان ناقابل فہم معجزات کی جگہ ایک واحد اصول پیش کر دیا۔ یہ نظریہ معجزے کو سائنس مخالف سمجھتا ہے، یعنی اچانک تخلیق بمقابلہ بتدریج ارتقاء۔ لیکن یہ تعریف مسیحی تعریف سے مختلف ہے۔ تو سائنس اور مذہب کی تعریفیں ہی مختلف ہیں۔ ایک طرح سے سائنس کے نقطہ نظر سے وہ معجزے کی وضاحت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ صرف قدرتی اسباب سے بحث کرتی ہے۔ مذہب کے نقطہ نظر سے اس میں مافوق الفطرت طاقت شامل ہے۔ لیکچر کہتا ہے کہ یہاں کوئی حقیقی تصادم نہیں۔ مذہب بھی مانتا ہے کہ سائنس معجزات کی وضاحت نہیں کر سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہو نہیں سکتے یا غیر عقلی تصورات ہیں۔ مسیح کے معجزات سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے متنازع موضوع یعنی دعا کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا دعا کا جواب دیتا ہے تو اس کا فطرت کے طے شدہ قوانین سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ قوانین اصل میں طے شدہ نہیں ہیں؟ یہاں مسیحی تفہیم واضح کی گئی ہے۔ دعا کا مطلب قوانین کی معطلی نہیں۔ ایمان رکھنے والے جانتے ہیں کہ خدا نیک اور بد دونوں پر سورج طلوع کرتا ہے اور بارش برساتا ہے۔ دعا ایک اخلاقی حکومت کے نظام کے اندر کام کرتی ہے، جہاں جسمانی دائرہ اخلاقی دائرے کے تابع ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر قوانین اٹل ہیں تو دعا کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ طے شدہ قانون کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ طبعی، اخلاقی
اور روحانی تمام قوانین طے شدہ ہیں، بدلتے نہیں رہتے۔ یہ ایک عقلی کائنات اور حکومت کے لیے ضروری ہے۔ اس پر سائنس اور مذہب دونوں متفق ہیں۔ ہم آہنگی کہاں سے آتی ہے؟ وہ ان قوانین کے باہمی انحصار اور جسمانی قوانین کے اخلاقی روحانی قوانین کے تابع ہونے سے آتی ہے۔ دعا اسی ہم آہنگی کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ طے شدہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر مزید وضاحت ہے۔ طے شدہ قانون کا مطلب لازمی طور پر طے شدہ نتائج نہیں، نتائج حالات کے مطابق بدلتے ہیں۔ جیسے موسم کی پیشنگوئیاں طے شدہ قوانین کو بدلتے ہوئے حالات پر لاگو کر کے کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، جسمانی قوانین صحت، اخلاقی حالت سے قطع نظر طے شدہ ہیں۔ اخلاقی قوانین سچائی، دولت سے قطع نظر اندرونی سکون لاتے ہیں، لیکن یہ آپس میں جڑے بھی ہیں۔ بد اخلاقی جسمانی صحت کو خراب کر سکتی ہے، توبہ اخلاقی شفا ہمیشہ جسم کو ٹھیک نہیں کرتی، لیکن تکلیف کے ذریعے اخلاقی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہم آہنگی اسی ماتحتی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا اطلاق دعا پر کریں۔ دو دائرے ہیں، جسمانی اور اخلاقی، لیکن زندگی ایک متحد اکائی ہے۔ دعا جسمانی حالات جن کا علم سائنس دیتی ہے اور ان کے اخلاقی کے تابع ہونے جس پر فلسفہ غور کرتا ہے، دونوں کو تسلیم کرتی ہے۔ جی، سائنس خود یہ امکان دکھاتی ہے کہ ایک خالہ دائرے سے اخلاقی مقاصد کے لیے جسمانی قوانین کا استعمال کرتے ہوئے مداخلت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اخلاقی حکومت جسمانی قوانین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ دعا صرف کسی ایک دائرے تک محدود نہیں، اخلاقی پہلو پوری زندگی پر حاوی ہے۔ صحیفے کا دعا پر کیا نظریہ ہے؟ صحیفے کے مطابق دعا کا اختیار خدا کے وعدے پر مبنی ہے۔ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر لاگو ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ اخلاقی شرائط کے تابع ہے۔ دعا دراصل نجات دہندہ کے ذریعے خدا کے ساتھ ایک تعلق یا رفاقت ہے جو جسمانی علم سے بالاتر ہے۔ دعا کرنا خدا کے ساتھ اس تعلق کی بحالی کی علامت ہے۔ صحیفہ مادی اور اخلاقی بھلائی میں فرق کرتا ہے۔ ہاں، اور جسمانی کو اخلاقی کے تابع رکھتا ہے، جیسے روز کی روٹی مانگنا، لیکن ساتھ ہی یقین دلاتا ہے کہ خدا ہماری ضروریات جانتا ہے۔ بہترین چیز یعنی روحانی بھلائی دینا کمتر چیز یعنی مادی ضرورت دینے کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ تو دعا پر حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر دعا کا جواب ایک ایسا واقعہ ہے جسے سائنس ٹریس یا ریکارڈ نہیں کر سکتی، تو یہ غیر متوقع نہیں، کیونکہ سائنس اس اعلیٰ روحانی زندگی کا براہ راست مشاہدہ نہیں کرتی۔ صرف جسمانی ثبوت کا مطالبہ کرنا اصل نقطے سے ہٹ جانا ہے۔ یہ ایک غیر سائنسی مطالبہ ہے، کیونکہ یہ دعا کی اخلاقی اور روحانی شرائط کو نظر انداز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فلسفہ اس بات میں ہم آہنگی دیکھتا ہے کہ ایک اخلاقی خدا کے لیے اخلاقی زندگی طبعی کائنات سے زیادہ اہم ہو۔ صحیفہ دکھاتا ہے کہ دعا راست بازی سے جڑی ہے۔ خدا اخلاقی شرائط کی بنیاد پر جواب دیتا ہے۔ خدا کا دعا سننا اور جواب دینا اس کی اخلاقی حکومت کے لیے ضروری ہے، اور یہ طے شدہ قوانین کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے، جس کا مرکز نجات دہندہ ہے۔ تو ہم نے لیکچرز 7 اور 8 کے اس سفر میں دیکھا کہ کیسے یہ ذرائع ایک طرف انسانیت کے منفرد مقام کو اجاگر کرتے ہیں، یعنی حیاتیاتی طور پر عروج پر ہونے کے باوجود ایک ایسی اخلاقی اور فکری جہت رکھنا جس کی وضاحت خالص فعلیات یا بائیولوجی نہیں کرتی، اور دوسری طرف خدائی مداخلت کے تصورات جیسے معجزات اور دعا کو پیش کرتے ہیں، جو ان لیکچرز کے مطابق اگر اخلاقی حکومت کے وسیع تر تناظر میں دیکھے جائیں تو فطرت کے طے شدہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک آخری سوچ جو یہ لیکچر ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ سائنس خود بھی انسانی شعور اور اخلاقی استدلال جیسے مظاہر کی خالصتاً مادی وضاحتوں کی حدود کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ جی،
اور چونکہ طے شدہ قوانین کا تصور بھی پیچیدہ حالات اور ممکنہ طور پر اعلیٰ سطح کے اثرات کی بنیاد پر متنوع نتائج کی اجازت دیتا ہے، تو شاید سب سے گہری کھوج تصادم کی تلاش میں نہیں، بلکہ حقیقت کے مختلف درجات یعنی جسمانی، ذہنی اور اخلاقی روحانی کے درمیان ممکنہ روابط اور ان کی ترجیحات کو سمجھنے میں ہے۔ یعنی تصادم کی بجائے ہم آہنگی کی تلاش۔ بالکل۔ کیا ان الگ الگ لیکن باہم مربوط سطحوں کو پہچاننا ہی ہمارے وجود کی زیادہ مکمل تفہیم کی کلید ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سائنسی تحقیق اور پرانی فلسفیانہ و مذہبی روایات دونوں سے اشارے ملتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔